بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ معزز خواتین و حضرات، میوزک، گانا سننا، ساز اور باجے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہے، ان سے بچیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں گانے کی اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اس بات میں جواب دیتے یعنی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ چلتے رہے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے، گانے بجانے سننے میں اپنے کریم رب اور ہمدرد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ چند نقصانات یہ بھی ہیں کہ دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ گانے سے حدیث شریف میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نمبر 2، امت پر مصیبتوں کا ٹوٹ جانا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے اعمال بتائے کہ جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگیں تو ان پر پریشانیوں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بے حیائی عام ہونے لگتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمارے بچوں بچیوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے والدین اور بڑوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ 5واں نقصان یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ 6واں نقصان یہ ہے کہ بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر سال امریکہ میں 600 نوجوان گانا بجانے کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ 7واں نقصان یہ ہے کہ احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ اور 8واں نقصان یہ ہے کہ فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے لیے یہ نقصانات، یہ چیزیں ناسور ہیں۔ آئیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس برائی سے بچائیں، اس برائی سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ معاشرے کے اندر محبتیں پروان چڑھیں گی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں پروان چڑھیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں پیدا ہوں گی، اخوت پیدا ہوگی، یہ منافقت ختم ہوگی اور یہ بے اطمینانی اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔